स्ट्रगल टीवी में खुश आमदेद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि गुज़िश्ता 25 साल में 2 मरतबा रजीम चेंज की अमरीकी कोशिशों को नाकाम बनाया गया। एक हालिया कोशिश तो हमने ईरान में देखी, वहां पर रजीम चेंज करने की जो कोशिश अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर की, उसे नाकाम बना दिया गया। और इसके बारे में 26 जून को मैंने अपने प्रोग्राम में एक जायजा पेश किया कि ये कोशिश क्यों नाकाम हुई। आज इस पर थोड़ी सी और बात भी करूंगा, कुछ नए नुकात सामने लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके साथ हम ये जायजा भी लेंगे कि 2002 में वेनेजुएला के अंदर वहां के मकबूल आम सदर हुगो शावेज की हुकूमत गिराने के लिए, यानी वेनेजुएला में रजीम चेंज करने के लिए अमेरिका ने जो साजिश और मंसूबा बनाया, उसे कैसे नाकाम बनाया गया था। आज के प्रोग्राम में हम ज्यादातर बात वेनेजुएला के बारे में ही करेंगे, लेकिन वेनेजुएला के रजीम चेंज के बारे में बात करने से पहले जरूरी है कि थोड़ी सी बात हुगो शावेज के बारे में भी कर ली जाए। हुगो शावेज को शायद आज की नौजवान नस्ल उतने अच्छे तरीके से नहीं देखती। जिस वक्त वो जिंदा थे, हुक्मरान थे, तो वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर के मुल्कों में पसंदीदगी की निगाह से देखे जाते थे। हुगो शावेज 1998 में पहली मर्तबा वेनेजुएला के सदर बने। वो 2013 तक अमेरिका के सदर रहे। 2013 में उनकी वफात हो गई। अपनी वफात से एक साल पहले भी वो मुल्क के सदर मुंतखब हुए। कुल मिलाकर वो 4 मर्तबा अपने मुल्क के सदर मुंतखब हुए, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने मकबूल और पॉपुलर रहनुमा थे। उनकी क़यादत में उनकी सियासी जमात ने बेशुमार कौमी असम्बली के या सूबों के इंतखाबात भी जीते। बाज रेफरेंडम में उन्होंने कामयाबियां हासिल की। एक मरतबा उनको एक रेफरेंडम में नाकामी भी देखनी पड़ी। इसके बावजूद उन्होंने अपने नताइज को तस्लीम किया और किसी किस्म के इंतखाबी धांधली के इंतजामात नहीं किए। अगरचे जब वो जिंदा थे तो दुनिया भर का सरमायादार मीडिया इसी कोशिश में लगा रहता था कि वो साबित करे हुगो शावेज धांधली के जरिए अपने इलेक्शन जीतते हैं। लेकिन हमने देखा कि दुनिया भर के इदारे जब वहां पर इलेक्शन मॉनिटरिंग के लिए जाते थे तो किसी किस्म के धांधली के इंतखाबात आज तक सामने नहीं आ सके। हकीकत ये है कि हुगो शावेज एक बहुत मकबूल लीडर थे। हुगो शावेज एक बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में बताया है कि वो बचपन में अपनी नानी के हमरा फेरी लगा के देहातों में, शहर की गलियों में मामूली इस्तेमाल की घरेलू अशिया बेचा करते थे। जब वो नौजवान थे तो वो फौज में भर्ती हो गए। उन्होंने कर्नल के ओहदे तक तरक्की पाई और जब वो कर्नल के ओहदे पर पहुंचे तो उन्होंने बास दीगर फौजी अफसरों के साथ मिलकर, ये सारे मिड रैंकिंग ऑफिसर्स थे, इसमें जर्नैल शामिल नहीं थे, उन्होंने एक इनकलाबी बगावत करने की कोशिश की। वो अपनी नौजवानी से ही इनकलाबी ख्यालात से, तरक्की पसंद ख्यालात से मुतासिर थे। वो सिमोन बोलीवार से बहुत मुतासिर थे, जो लातीनी अमेरिका में कलोनियलिज्म के खिलाफ जिदोजहद का एक सिंबल हैं, एक बहुत बड़ी अलामत हैं। वो चे गुवेरा, कास्ट्रो और कार्ल मार्क्स के नजरियात से भी बहुत मुतासर थे। उनकी ये जो बगावत की कोशिश थी ये नाकाम हो गई। उन पर मुकदमा चला, उन्हें फौज से तो निकाला ही गया, कोर्ट मार्शल तो उनका हुआ, उन्हें जेल में भी डाल दिया गया। मगर इसके साथ साथ वो वेनेजुएला के अवाम में बहुत ज्यादा मकबूल हो गए। जब वो जेल से रिहाई पाकर बाहर आए तो उन्होंने फिफ्थ रिपब्लिक मूवमेंट के नाम से अपनी एक सियासी जमात तश्कील दी और सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। 1998 के इंतखाबात में वो जबरदस्त अक्सरियत के साथ मुल्क के सदर मुंतखब हो गए। बाद में तकरीबन 2007 में गालिबन उन्होंने अपनी पार्टी को बाज दीगर सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद के जरिए यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला की बुनियाद रखी। इसमें तकरीबन तमाम तरक्की पसंद सियासी जमातें शामिल हो गई। वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी, जो वैसे हुगो शावेज की हुकूमती इत्तेहादी थी और इंतखाबात भी उसके साथ मिलकर लड़ती थी, उसमें इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं की। बाज दीगर मार्क्सिस्ट ग्रोहों ने भी इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं की। लेकिन बहरहाल इस सियासी जमात की हमायत वहाँ के तमाम तरक्की पसंद और मार्क्सवादी हल्के करते रहे। इक़्तिदार में आने के बाद हुगो शावेज ने बेशुमार अवाम दोस्त इस्लाहात की। उन्होंने घरों का एक मंसूबा बनाया।
اگلے تقریباً 15 سال میں محنت کشوں کی ایک بڑی تعداد کو ریاست کی طرف سے گھر بنا کر دیے گئے۔ انہوں نے صحت کا ایک بہت بڑا پروگرام شروع کیا، بالخصوص کیوبا کے ساتھ مل کر۔ انہوں نے کیوبا سے بولا کہ ہم آپ کو تیل دیں گے اور جواب میں آپ اپنے ڈاکٹرز ہمارے یہاں بھیجیں، اور یوں وینزویلا کے گلی محلوں میں، دیہاتوں میں، دور دراز علاقوں میں صحت کی سہولتیں پہلی مرتبہ پہنچ سکی۔ اپنے عوام دوست پروگرامز کو بجٹ کرنے کے لیے، ان کو فنڈ کرنے کے لیے انہوں نے جو ایک اہم اقدام کیا، اور جس سے وہاں کا سرمایہ دار طبقہ اور امریکی سامراج بہت ناراض تھے، وہ یہ تھا کہ انہوں نے وینزویلا کی تیل کی صنعت کو قومی ملکیت میں لے لیا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب اور ایران کی طرح یا نائجیریا کی طرح وینزویلا کی آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ بھی تیل ہے۔ وینزویلا تیل کی دولت سے مالا مال ہے، لیکن وینزویلا میں ہوگو شاویز سے پہلے تک اس دولت سے یا تو وہاں کا سرمایہ دار طبقہ مستفید ہوتا تھا یا سامراجی قوتیں۔ تو ہوگو شاویز نے تیل کی دولت کو عوام کی خدمت کے لیے صرف کرنا شروع کر دیا۔ ایک طرف تو جو ان کے اپنے ملک کے اندر اس طرح کے سوشلزم سے متاثرہ خیالات کے تحت لیے گئے عوام دوست اقدامات تھے، وہ اس کی وجہ تھی۔ دوسرا یہ کہ ان کی خارجہ پالیسی بہت زیادہ ترقی پسندانہ تھی۔ ایک طرف انہوں نے کیوبا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنایا۔ ان کے تعلقات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کے کیوبا کے صدر فیدل کاسترو نے ہوگو شاویز کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ صرف کیوبا کی بات نہیں ہے، ہوگو شاویز کی سیاست پورے لاطینی امریکہ میں پسند کی نگاہ سے دیکھی جا رہی تھی، اور پورے لاطینی امریکہ کی سیاست بدلتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ برازیل میں لولا وہاں کی ورکرز پارٹی کے رہنما کے طور پر 2002 میں الیکشن جیت کے 2006 میں بولیویا کے اندر ایوو مورالس صدر بن کر سامنے آئے، اور بعض دیگر لاطینی امریکن ملکوں میں ترقی پسند حکومتیں وجود میں آئیں، اور کہا گیا کہ ایک پنک ٹائیڈ آ گئی ہے، ایک پنک لہر آ گئی ہے پورے لاطینی امریکہ کے اندر۔ یہ شاید ایک ریڈ ویو تو نہیں ہے، کمیونسٹ تو حکومت میں نہیں آگے، لیکن ترقی پسند قوتیں جو کمیونسٹوں کے قریب سمجھی جا رہی ہیں، انہوں نے لاطینی امریکہ کی سیاست کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ سارا ہوگو شاویز کے بغیر شاید ممکن نہ ہوتا۔ ان کے خیالات، ان کی سیاست نے پورے لاطینی امریکہ کو متاثر کیا، اور افریقہ اور ایشیا کے اندر بھی ان کو بہت زیادہ مقبولیت مل رہی تھی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ اقوام متحدہ میں جب سالانہ موقع پر تمام دنیا کے تمام ممالک کے صدر یا سربراہان آ کر تقریریں کرتے ہیں، تو ایک سال ہوگو شاویز سے پہلے وہاں پر امریکی صدر بش جونیئر بھی تقریر کر کے گئے تھے۔ جب ہوگو شاویز تقریر کرنے آئے تو انہوں نے بولا کہ یہاں سے شیطان کی بو آ رہی ہے۔ ان کا اشارہ امریکی صدر کی طرف تھا، اور اس قدر جرأت مندانہ بات کرنا، وہ بھی اقوام متحدہ جیسے پلیٹ فارم سے، یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اس طرح کے اور اقدامات بھی تھے جن کی وجہ سے وہ خبروں میں بھی رہتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا بھر میں مقبول بھی تھے، لیکن سب سے اہم بات یہ کہ وہ وینزویلا کے لوگوں میں بہت مقبول تھے۔ ان کی اس عوام دوست سیاست اور انقلابی خارجہ پالیسی کی وجہ سے نہ صرف امریکہ ناراض تھا، بلکہ وہاں کا سرمایہ دار طبقہ بھی سخت ناراض تھا۔ لہٰذا شاید یہ منصوبہ بنا کہ وینزویلا میں ایک رجیم چینج لائی جائے۔ 11 اپریل 2002 کو فوج کے ایک حصے نے بغاوت کر دی، اور ہوگو شاویز کو اغوا کر کے وہاں کے دارالحکومت سے بہت دور ایک گاؤں میں لے جایا گیا، اور منصوبہ یہ تھا کہ ان کو جان سے مار دیا جائے۔ اس بغاوت کو اگر عالمی سطح کے اوپر امریکہ کی حمایت حاصل تھی، تو اندرونی سطح کے اوپر چرچ کی حمایت بھی حاصل تھی۔ پادری ان کی سوشلسٹ سیاست کے سخت خلاف تھے، وہاں کا سرمایہ دار طبقہ ان سے شدید ناراض تھا، ٹریڈ یونین کا ایک رائٹ ونگ حصہ ان کے خلاف تھا، اور وہاں کا جو سرمایہ دار میڈیا تھا وہ بھی دن رات ان کے خلاف پروپیگنڈے میں لگا رہتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت وینزویلا کے لوگ، لاطینی امریکہ کے لوگ بتایا کرتے تھے کہ کس طرح سے ہوگو شاویز کی کردار کشی کی جاتی ہے، اور ان کو برے برے ناموں سے میڈیا کے اندر پکارا جاتا تھا۔
ان کی شکل کا مذاق اڑایا جاتا تھا، ان کے ڈیل ڈول کا مذاق اڑایا جاتا تھا، یعنی جس کو ہم باڈی شیمنگ کہتے ہیں، باڈی شیمنگ کی جاتی تھی، اور اس کے علاوہ ان کے لیے برے برے الفاظ ان کے نک نیم کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے۔ 11 اپریل کے اس کو سے پہلے، اس فوجی بغاوت سے پہلے کچھ دن وہاں پر شدید گڑبڑ کرائی گئی۔ یہ اسی طرح کی گڑبڑ تھی جو 1953 میں ایران کے اندر محمد مصدق کی حکومت گرانے کے لیے CIA نے کی تھی۔ ایک طرف مولوی حضرات سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں، دوسری طرف کچھ ہڑتالیں ہو رہی ہیں، جلد سے جلوس نکل رہے ہیں، یا کسی حد تک اس طرح کی صورتحال بھی کہی جا سکتی ہے جو 1977 میں پاکستان کے اندر دیکھنے میں آئی، جب بھٹو کی حکومت کو گرانے کے لیے کچھ گڑبڑ کی گئی۔ اس گڑبڑ کو بالکل بھی بہت بڑی عوامی پذیرائی حاصل نہیں تھی، لیکن یقینی طور پر کچھ جانیں چلی گئیں، کچھ ہڑتالیں کی گئیں، کچھ افراتفری پھیلائی گئی، اور پھر اس کے بہانے فوج نے 11 اپریل 2002 کو وینزویلا کے اندر کو کر دیا۔ کو کے بعد وہاں کے چیمبر آف کامرس کے صدر پیدرو کارمونا کو صدر جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا۔ ادھر ان کو صدر بنایا گیا، ادھر فوری طور پر امریکہ نے پیدرو کارمونا کو وینزویلا کا جائز صدر جو ہے اس کو تسلیم کر لیا۔ اور یہ واحد کوئی ہمارے پاس دستاویزی ثبوت نہیں ہے کہ اس میں امریکہ شامل تھا، اس کے بہت سارے دستاویزی ثبوت اس وقت ہوگو شاویز نے خود، وہاں کی حکومت نے اور بہت سے محققین اس کے بعد پیش کرتے آئے ہیں۔ اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ جو کو کے لیڈر تھے، جو کو منظم کر رہے تھے، ان کے ساتھ اہم امریکی آفیشلز نے ملاقاتیں کی، لیکن سب سے اہم بات کہ امریکہ نے خود بھی یہ تسلیم کیا تھا کہ جو کو پلاٹرز تھے، جو یہ بغاوت کی سازش کر رہے تھے، انہوں نے پہلے سے امریکہ کو بتا رکھا تھا کہ ہم یہ بغاوت کرنے جا رہے ہیں۔ اگرچہ جب یہ کو ناکام ہو گیا تو یہ 47 گھنٹے کے بعد ہی ناکام ہو گیا تھا، تو اس وقت امریکہ نے یہ کہا کہ ہم نے بھی ہوگو شاویز کو یہ کہا تھا کہ تمہارے خلاف کو ہونے جا رہا ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ امریکہ نے ان کو بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا، کیونکہ ہوگو شاویز نے اس حوالے سے کبھی کوئی بات نہیں کی، ان کی حکومت نے کوئی بات نہیں کی، اہم بات یہ ہے کہ اس کو ناکام کیسے بنایا گیا۔ ہوا یہ کہ جو ہی ان کو فوج کا ایک حصہ اغوا کر کے دور دراز کے ایک گاؤں میں لے گیا، تو پورے دارالحکومت میں صدارتی محل کے گرد لاکھوں لوگوں نے دھرنا دے دیا۔ وہ اپنے باورچی خانے سے جو بھی برتن ملے وہ ان کو ہاتھ میں پکڑتے، چمچ اور مختلف برتن ان کو بجاتے ہوئے ڈھول کی طرح وہ صدارتی محل کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ دوسری یہ بات بہت اہم ہے کہ جو صدارتی محل میں سیکیورٹی کے لیے تعینات دستے تھے وہ ہوگو شاویز کے ساتھ لائل رہے، وہ اس کے وفادار رہے۔ ان کو جب پتا چلا کہ ہوگو شاویز کو اغوا کر لیا گیا ہے اور وہاں پر ایک نئے صدر کو لا کر بٹھا دیا گیا ہے، تو وہ محل کے ارد گرد موجود اپنی چوکیوں سے نکلے۔ انہوں نے وہاں پر جو انڈر گراؤنڈ جو سرنگیں بنی ہوئی تھی ان کے ذریعے محل کے اندر گھس بیٹھ کی، اور بآسانی جو کو لیڈرز تھے اور جو نیا صدر تھا ان سب پر قابو پا کے دوبارہ سے وہاں پر ہوگو شاویز کے حامیوں کو لا کر کھڑا کر دیا۔ اور دوسری طرف پورے ملک میں مظاہرے ہو رہے تھے، صدارتی محل کے باہر لاکھوں لوگوں کا دھرنا تھا، اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہوگو شاویز کو واپس لایا جائے۔ اور یوں ہم نے دیکھا کہ 47 گھنٹے کے اندر اندر یہ کو ناکام ہو گیا۔ میں یہاں پر ایک ڈرامائی واقعے کا ذکر بھی کرنا چاہوں گا۔ ہوگو شاویز کو ایک ہیلی کاپٹر میں لے جایا گیا، ان کو شاید جان سے مار دینے کا منصوبہ تھا۔ ہوگو شاویز کو بھی جب اندازہ ہوا کہ اب ان کو گولی مار دی جائے گی، تو ان کو جو اغوا کر کے لے جانے والے فوجی اہلکار تھے ان کے سامنے انہوں نے ایک تقریر کی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح کی سیاست کر رہے ہیں اور وہ کیوں یہ سیاست کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا انقلابی پیغام ان کے سامنے رکھا۔ ان کی اس انقلابی تقریر کو سن کر جو فوجی تھے وہ آپس میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ سپاہی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہوگو شاویز کے ساتھ ہیں، اور کچھ ابھی تک ان کے خلاف تھے۔ اور اسی دوران
लोगों को पता चला कि अक़वाम उसमें दारुल हुकूमत में एक मरतबा फिर तब्दीली आ गई है। हुगो के जो हामी हैं उन्होंने सदारती महल पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया है, और फौज का वो हिस्सा जो हुगो शावेज के साथ था, उनके दस्ते वहां पर पहुंच गए और वो फिर हुगो को लेकर वापस सदारती महल में आ गए। और यूं हमने देखा कि 47 घंटे के अंदर अंदर रजीम चेंज का ये खौफनाक मंसूबा खत्म हो गया। अब देखने की जरूरत है कि वो क्या वजूहात थी वेनेजुएला में ये रजीम चेंज की कोशिश नाकाम हुई। पहली वजह तो ये थी कि शावेज की तैयारी मौजूद थी, उन्हें अंदाजा था कि अमेरिका इस तरह की कोशिश करेगा। वो लातीनी अमेरिका की तारीख से बखूबी वाकिफ थे। 50, 60, 70, 80, 4 दिहाइयों तक ऐसी तमाम हुकूमतों को गिराने का एक कामयाब या बाज़ औक़ात नाकाम मंसूबा अमेरिका ने बनाया। वहां पर कई दफा अमेरिका रजीम चेंज करने में कामयाब रहा। हुगो शावेज इस रजीम चेंज के लिए तैयार थे और उन्होंने एक तरफ लोगों को मुतहर्रिक कर रखा था, उनकी एजुकेशन कर रखी थी, उनको बता रखा था कि कभी रजीम चेंज की कोशिश हो, फौज का कोई हिस्सा बगावत करने की कोशिश करे तो तुम लोगों ने सड़कों पर निकल आना है। तो एक तरह से इस प्रेपरेशन की वजह से, इस पेशगी तैयारी की वजह से वो रजीम चेंज को नाकाम बनाने में कामयाब रहे। दूसरी अहम वजह यह थी, और चूंकि वो खुद भी फौजी बैकग्राउंड रखते थे, उनकी फौज में एक जबरदस्त हमायत मौजूद थी। बिलखसूस जो नॉन कमीशन ऑफिसर्स थे उनके अंदर उनकी जबरदस्त हमायत मौजूद थी, लेकिन जनरल की सतह तक और मिड रैंकिंग ऑफिसर्स के अंदर भी उनकी एक जबरदस्त हमायत मौजूद थी। इस वजह से जब कू हुआ तो वेनेजुएला की फौज यूनाइटेड नहीं थी। जब फौज यूनाइटेड ना हो तो फौजी कू की कामयाबी काफी मुश्किल हो जाती है। इसका एक एपिसोड हमने तुर्की में भी देखा था, जब गालिबन 2015 या 2014 में वहां पर तुर्क फौज के एक हिस्से ने अर्दोगान के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की। अगरचे ये रजीम चेंज नहीं थी, इसको बाहर से किसी साम्राज्य मुल्क की हिमायत हासिल नहीं थी, फौज का एक अपना हिस्सा उनसे नाराज था, लेकिन इस बगावत में भी एक तरफ फौज की आला क़यादत शामिल नहीं थी, फौज यूनाइटेड नहीं थी, दूसरी तरफ अर्दोगान ने भी वेनेजुएला की तरह तैयारी कर रखी थी। उन्होंने अपने हामियों को बता रखा था कि आपने क्या करना है। जो ही फौज ने एक कोशिश की, या फौज के मिड रैंकिंग ऑफिसर्स के एक हिस्से ने कोशिश की कि अर्दोगान का तख्ता उलट दिया जाए, AKP के कारकुन सड़कों पर निकल आए। उन्होंने बिलखसूस मस्जिदों का इस्तेमाल किया, जो कि पहले से उन्होंने प्लान कर रखा था। उन्होंने हर मस्जिद में जाके स्पीकर में यह ऐलान किया कि सड़कों पर निकलो और इस बगावत को नाकाम बनाओ। अब हम देखते हैं कि ईरान में क्या हुआ। कुछ जायजा तो मैंने प्रोग्राम किए थे 18 जून को और 26 जून को, उसमें बात की थी कि ईरान के अंदर जो रजीम चेंज है वो क्यों कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन कुछ मजीद बातें भी मैं करना चाहूंगा। पहली बात तो ये, और थोड़ा सा इसे आप वेनेजुएला के साथ फर्क भी देख सकते हैं, कि अगर वेनेजुएला में हुगो शावेज को जबरदस्त अवामी हमायत हासिल थी, तो ईरान के अंदर आयतुल्लाह हजरात की आमरीत को उस तरह की अवामी हमायत हासिल नहीं है। इसके बावजूद रजीम चेंज की कोशिश नाकाम रही। उसकी एक बड़ी वजह फिर यही थी कि आयतुल्लाह हजरात ने तैयारी कर रखी थी, मगर उनकी तैयारी फौजी थी। उन्होंने फौजी तौर पर इसराइल को और अमेरिका को जवाब दिया। दूसरी अहम वजह, जिसका हम किसी हद तक मुआवजना वेनेजुएला से फिर कर सकते हैं, वेनेजुएला में अगर फौज का एक हिस्सा शावेज के साथ था और एक हिस्सा शावेज के खिलाफ था, तो यहां पर हमने देखा कम से कम जो फौज की क़यादत है ईरान में, वो पूरी तरह से आयतुल्लाह हजरात की आमरीत का साथ दे रही थी। ये दुरुस्त है कि मुसाद ने किसी हद तक घुसपैठ कर रखी है, बल्कि काफी ज्यादा घुसपैठ कर रखी है। जिस तरह से इब्तदाई तौर पर उन्होंने फौजी क़यादत को हैरानकुन अंदाज में टारगेट किया, उनको उनके घरों में मार दिया, और जो ईरान के हामी थे, जो रजीम चेंज के खिलाफ थे, उन सब में एक शदीद मायूसी पाई जा रही थी। लेकिन आमतौर पर जो चेन ऑफ कमांड थी, ये देखने में आया कि वो अपनी हुकूमत के साथ, अपने रजीम के साथ खड़ी रही।
ایک تیسرا اور اہم نقطہ جس کا میں نے اپنے گزشتہ پروگرامز میں ذکر نہیں کیا تھا وہ یہ بھی تھا کہ ایران رجیم کے لیے یہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن تھی. ایک بات مجھے کاسترو کی یہاں پر یاد آ رہی ہے. کاسترو نے اپنی بایوگرافی میں یہ بتایا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ گوریلا سٹرگل کر رہے تھے تو وہ کیوبا کے فوجیوں کو گرفتار کرتے تھے، ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. اگر ان کو قیدی بنا لیا جاتا تھا کبھی بھی ان پر ظلم نہیں کرتے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ اپنے مخالف جنہوں نے بندوق اٹھا رکھی ہو ان کے ساتھ اگر آپ بہت برا سلوک کریں گے، اگر آپ ان کو ٹارچر کریں گے، آپ ان کو قیدی بنا کے ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ پھر بہت بے جگری کے ساتھ آپ کے خلاف لڑیں گے. ان کی کوشش ہوگی کہ جان چلی جائے لیکن آپ نے قیدی نہیں بننا. کچھ اسی قسم کی صورتحال ایران کے رجیم کو درپیش تھی. ان کو پتا تھا کہ ان کے لیے یہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے، آر یا پار والی صورتحال ہے. اسرائیل اور ایران کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ جب وہ ایرانی رجیم کے ساتھ لڑائی لڑیں گے اور وہ آر یا پار والی صورتحال کے طور پر جواب دیں گے تو وہ بہت بے جگری سے جواب دیں گے. ایک اسی سے جڑی بات، شاید اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک گرجنگ ایڈمیریشن بھی ہے آیت اللہ عامریت کی. انہوں نے اپنے اوسان خطا نہیں ہونے دی ہے. شاید اس کی دوبارہ وجہ یہی تھی کہ وہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اندازہ تھا کہ ایک حملہ ہونے والا ہے. میں یہاں پر بہت ساری جو کنسپریسی تھیریز بھی چل رہی ہیں کہ شروع سے سب ملے ہوئے تھے، میں ان سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. بالکل ابتدائی طور پر جو حملے ہوئے جو اسرائیل نے کیا وہ کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ ایران کی مرضی سے ہوئے ہوں. وہ بہت خوفناک حملے تھے. جس طرح سے ایران کی قیادت کو، بالخصوص فوجی قیادت اور ایٹمی سائنسدانوں کو اڑایا گیا، ان کا مقصد بالکل واضح تھا. اسرائیل کی کوشش تھی کہ ایران میں رجیم چینج ہو. بعد میں جو امریکہ نے یا قطر پہ ایران نے حملہ کیا ان میں کسی حد تک دونوں ملکوں کے بیچ ایک انڈرسٹینڈنگ نظر آتی ہے، لیکن یہ جنگ ایک حقیقی اور خوفناک جنگ تھی جو پورے خطے کو ایک بہت خوفناک صورتحال سے دوچار کر سکتی تھی. قصہ مختصر کہ ان دونوں رجیم چینج کی کوششوں میں دونوں جو تیسری دنیا کے ممالک تھے ان کی پہلے سے ایک تیاری موجود تھی. ایک طرف عوامی حمایت سے لوگوں کو موبلائز کرنے کی اسٹریٹجی تھی، دوسری طرف فوجی طور پر جواب دینے کی اسٹریٹجی موجود تھی. اور دوسری اہم بات کہ ان دونوں ملکوں کی فوجیں اپنے اپنے حکومتوں کے ساتھ کھڑی رہیں اور ہم نے دیکھا کہ رجیم چینج نہیں ہو سکا. رجیم چینج کی جو ایک اسٹریٹجی امریکہ نے کولڈ وار کے خاتمے کے بعد اختیار کی وہ یہ تھی کہ اس نے اپنی فوجیں اتار دی. اور یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں، افغانستان میں ہوا، عراق میں ہوا. ان دونوں ملکوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر سامراج نے اپنی فوجیں نہیں اتاری. رجیم نہ چینج ہونے کی ایک یہ وجہ بھی تھی ان دونوں کی اسٹڈیز میں. تو ناظرین، اس لمبی گفتگو میں ساتھ دینے کا شکریہ. مجھے امید ہے کہ آپ اس تجزیے کو غور سے سنیں گے اور اس تجزیے میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ آئندہ بھی ہمارے پروگرامز میں ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ.